بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ معزز سامعین، اقامت دین کے حوالے سے یہ دین کا قائم کرنا، دین کے نظام کو قائم کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام سے یہ شروع ہوا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی جو وراثت ہے وہ ہمارے لیے صرف اور صرف یہی کام ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خاتم الانبیاء آپ، سردار الانبیاء آپ، دو جہانوں کے راہبر آپ، دو جہانوں کے رحمت للعالمین آپ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ کے وجود مبارکہ تک کا اگر جائزہ لیں تو سب کا کام یہی دین کا کام تھا، اللہ کے دین کو قائم کرنا، اللہ کے دین کے متعلق لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا، یہ سارا کا سارا کام جو تھا انبیاء علیہ السلام کا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا معزز سامعین کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں بھی یہی فرمایا کہ جو کو پیغام میں نے تم لوگوں کو دے دیا ہے، جو حاضر ہیں وہ غیب کو پہنچا دیں۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی پیریڈ تربیت، صحابہ کی تربیت کا، صحابہ کی برداشت کا، صحابہ کی تزکیے کا، صحابہ کو واعظ و نصیحت کا پیریڈ تھا۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ مدنی پیریڈ سارا کا سارا پھر اقامت دین کا آ جاتا ہے کہ دین کو کیسے قائم کیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے کلمہ گو کے متعلق جہاد کا حکم دے دیا کہ جب تک میں وہ اونٹ کی رسی جو نبوت کے دور میں اگر زکوٰۃ کے، اب یہ ہم پر یہ لازم آتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کوشش کریں۔ کیوں کہ نبوت کی وراثت جو ہوتی ہے وہ علماء ہوتے ہیں، اور علماء وہ علماء ہوتے ہیں جو حق کی بات کہنے والے ہوتے ہیں۔ اب دین جو ہے اس کے وارث ہم ہیں۔ ہم نے ہر حالت میں دنیا کے دیگر نظام جو کہ باطل ہو چکے ہیں، آپ کوئی بھی نظام اٹھا لیں دنیا کا، سوائے دین اسلام کے نظام کے علاوہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اور کوئی نظام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں معاشی سسٹم کو دیکھیں، سوائے اسلام کے معاشی سسٹم کے علاوہ کوئی سسٹم نہیں ہے جو غربت سے آپ کو چھٹکارا دے سکے۔ آپ سماجی سسٹم کو دیکھیں، سوائے اسلام کے سماجی سسٹم کے علاوہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جو آپ لوگوں کے رشتوں کی قدر کر سکے اور بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھ سکے اور اولاد کو اسی طرح تربیت دے سکے جس طرح دین اسلام کہتا ہے۔ اسی طرح آپ سیاسی نظام کو دیکھ لیں، آپ دنیا کے جتنے بھی پارلیمانی نظام دیکھ لیں، ڈکٹیٹرشپ دیکھ لیں، صدارتی نظام دیکھ لیں، لیکن اسلام کا جو خلافت کا نظام ہے، اس خلافت کے نظام کو بے شک آپ صدارتی نام دے دیں، بے شک آپ وزارتی نام دے دیں، لیکن جو شورا سسٹم کے تحت جو آتا ہے، صالح اور پرہیزگار جو حکمران کی شکل میں آتا ہے، جو خلفائے راشدین کی طرز پر آتا ہے، اس سسٹم کو دیکھیں کہ کیسے دنیا کے اندر جو ہے امن پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ معزز سامعین، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیوں ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اگر ہمارے دل کے اندر دین کی اقامت کے لیے شوق اور ذوق نہیں ہے، دین کی اقامت کے لیے اگر ہم حق آواز بلند نہیں کر سکتے، اگر ہم اندھیروں میں رہتے ہوئے بھی روشنی کی خواہش نہیں کرتے یا روشنی کے لیے کوشش نہیں کرتے، تو ہم باخدا، ہم مجرم ہیں، ہم کلمہ گو ہو کر بھی ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے
جو صحابہ کرام نے حق ادا کیا تھا، جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے حق ادا کیا تھا۔ چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں، عیسائی بادشاہ کے پاس 3 مسلمان صحابی جو ہے، جوان صحابی جو ہے، وہ گرفتار کر کے لائے گئے۔ اب بادشاہ نے کہا، عیسائی بادشاہ نے کہا، جو ان میں سے 3 میں سے جو بڑا تھے عبداللہ بن حذیفہ، اس کو کہا کہ عبداللہ میں تمہیں آدھی سلطنت دیتا ہوں، تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے انکار کر دو۔ سیدنا عبداللہ نے کہا، صحابی رسول نے کہا آپ مجھے آدھی سلطنت دیتے ہیں، میرے رسول نے مجھے جنت کا وعدہ دلایا ہے، میرے رسول نے مجھے جنت کا جو ہے وہ بتایا ہے، میری جنت وہ ہے جو تمہاری آدھی سلطنت کیا تمہاری پوری سلطنت سے بھی 100 گنا میری جنت جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے، میں تیری آدھی سلطنت کو کیا کروں گا۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں کو شاید زمین کی قدر نہیں، میں اپنی بیٹیوں کے رشتے تمہیں دیتا ہوں، تم اس کلمہ سے ہٹ جاؤ۔ صحابی رسول نے کہا کہ اے بادشاہ تو کیا بات کہتا ہے، تیری بیٹی کی خوبصورتی اس صورتی کے آگے کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے مجھے حوروں کی شکل میں دی ہے۔ اس بدبخت بادشاہ نے پھر کیا پھر کڑھایا، تانبے کا کڑھایا گرم کرایا اور اتنا سرخ کرایا، اتنا سرخ کہ اس میں سے دھواں نکلنے لگ گیا، اور پھر ایک صحابی کو اٹھا کر اس کے اندر ڈالا، اور جب تک اس صحابی کی زندگی رہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار ہوتا رہا۔ باقی دونوں صحابہ جو تھے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگ گئے۔ بادشاہ نے کہا شاید ان کے اندر اب جو ہے کوئی ذہنی طور پر کوئی مسئلہ ہوا ہے، تو پوچھا کہ اب بتاؤ تمہارا بھی یہ اچر ہونا ہے تو تم ہنس کیوں رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ بادشاہ ہم ہنس اس بات پر رہے ہیں کہ جو شہادت ہمیں میدان جنگ میں ملنی تھی وہ شہادت اللہ تعالی ہمیں یہاں پر نصیب کر لائے۔ معزز سامعین، آپ خیال تو کریں، میں اور آپ دیکھیں تو صحیح ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج اللہ کے دین کی پورے کے پورے نظاموں کی مخالفت ہو رہی ہے، اور ہم چپ ساتھ کر ہم اپنے اپنے گھروں میں، ہم اپنے اپنے کاروبار میں، ہم اپنے اپنے نظاموں میں بیٹھے ہیں، ہم اپنی وراثت کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں جو شخص اپنی وراثت کو چھوڑتا ہے وہ کمزور آدمی ہوتا ہے، اور لیکن مومن کمزور نہیں ہو سکتا۔ یہ اقامت دین ہماری وراثت ہے، دین کو ہر حالت میں ہم نے کھڑا کرنا ہے، دین کو ہر حالت میں ہم نے اٹھانا ہے، اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔